نے پہلے پڑھ لیا تھا میراث کی تعریف موضوع اور غرض و غایہ، اور اس سے پہلے ہم نے حقوق اربعہ تجہیز و تکفین یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ترکہ کے شرعی ورثاء کون ہیں اور ترکہ کے مستحقین کون ہیں، یعنی کس کس کو میت کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ کس کس کو ملے گا۔ یہ آج ہم اسی کو ڈسکس وہ کریں گے۔ تو دیکھیں شرعی ورثاء کیا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کا وارث ہونا قرآن حدیث یا اجماع سے ثابت ہو، یعنی شرعی ورثاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا اجماع امت کا اجماع سے جو ثابت ہو کہ ان کو میراث جو ہے نا وہ ملے گا، اور یہ شرعی ورثاء ہیں تو ان کو شرعی ورثاء وہ کہا جاتا ہے۔ اب اس ترکہ کے مستحقین کون ہیں، تو میت کا ترکہ بترتیب درجہ افراد کو وہ دیا جائے گا۔ اب جو بندہ فوت ہوا، اب بترتیب ان کا جو میراث ہے یا ان کا جو ترکہ ہے، جو مال بچ گیا ہے، وہ کس کس کو ملے گا۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ جس کو ملے گا اس میں سب سے پہلا کیا ہے، پہلے اصحاب فرائض کو ملے گا۔ اصحاب فرائض میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت میں متعین ہو، اور ان کو ذوی الفروض بھی کہا جاتا ہے، یعنی شریعت میں قرآن کے اندر جو ذوی الفروض ہیں، اور یہ سارے تفصیلات نیچے آ رہی ہیں، ہم ان کو ایک کے بعد دوسرا جو ہے نا اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ تو ذوی الفروض وہ لوگ ہیں جن کے حصے میراث میں جتنا حصہ اس کو ملتا ہے، یہ جو قرآن کے اندر مینشن ہے، قرآن کے اندر مطلب ذکر ہے، تو اس کو ذوی الفروض وہ کہا جاتا ہے۔ تو جب میت فوت ہو، جب مثال کے طور کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس میں جو پہلا حصہ جب اس کی میراث تقسیم ہوگی تو پہلے حقدار کون ہوں گے، ذوی الفروض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، اصحاب فرائض کو دینے کے بعد ترکہ عصبہ نسبی کو ملے گا۔ عصبہ نسبی میت کے وہ رشتہ دار ہے جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا، اصحاب فرائض نہ ہونے کی صورت سارا ترکہ وہ لے لیتے۔ اصحاب نسبی کیا، جس طرح بیٹا ہوا، مثال کے طور پر پوتا ہے، پڑ پوتا ہے وغیرہ، اس کو نسبی کہا جاتا ہے۔ جو خونی رشتے نہیں ہوتے، مثال ایک باپ ہے، اس کا جو عصبات نسبیہ ہے، تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد عصبہ نسبی، جس طرح بیٹا ہے، پوتا، پڑ پوتا، پھر اس کی نیچے تک جس طرح وغیرہ ہے، میت کی جو اپنی اولاد ہوتی ہے اس کو عصبہ نسبی وہ کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب فرائض اگر نہ ہو تو ان کو وہ حصہ ملے گا، اور کوئی بھی نہ ہو تو پورا کمال پھر ان کو ہی وہ ملے گا۔ اور یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ نیچے آ رہے ہیں، یہ تو اب ہم سرسری اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ پوری ڈیٹیل پہ ان کی نیچے آئے گی بھی، آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا جو ہے وہ کیا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو، اگر اصحاب فرائض اور عصبہ نسبی نہ ہو، ترکہ عصبہ سببی کو ملے گا۔ عصبہ سببی کا آج کل وجود، عصبہ سببی کون ہوتے ہیں؟ دیکھو آج کل تو یہ نہیں غلام اور مولا کا رشتہ ہوتا ہے، جو پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، عصبہ سببی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آقا ہے اور اس کی کوئی غلام ہے، اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا، بعد میں اس غلام کے پاس کافی پیسہ آ گیا، اور وہ پھر وہ غلام فوت ہوا، اور اس کا کوئی رشتہ دار بیٹا بیٹی وغیرہ کوئی بھی نہ ہو، تو اس غلام جو پہلے سے غلام تھا بعد میں آزاد ہوا، اور پھر اس اپنے مال کا مالک بنا، اور بعد میں وہ فوت ہوا، تو اس کا جو ورثہ ہے، اس کا جو ترکہ ہے، وہ اس کے آقا کو وہ ملے گا۔ لیکن آج کل تو یہ غلام اور آقا کا سسٹم ہے نہیں۔ تو چوتھے نمبر پر یہ ہے، اگر عصبہ نسبی اور سببی سے کوئی نہ ہو اور ترکہ کچھ باقی رہ گیا، تو باقی ماندہ ترکہ زوجین کے علاوہ اصحاب فرائض کو ان کے حصوں کی بقدر دیا جائے گا۔ اس کو اس طرح میں رد کیا، رد کا مطلب یہ ہے کہ ایک میراث جو ذوی الفروض پر تقسیم کیا گیا لیکن اس میں کچھ مال بچ گیا، تو وہ دوبارہ جو ان کو جتنے حصے دیے تھے انہی حصوں کے تناسب سے دوبارہ ان پر لوٹایا جائے گا، اور میاں بیوی کے علاوہ، اس لیے کہ یہ جو رد ہوتا ہے دوبارہ جو لوٹانا ہوتا ہے یہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نسبی رشتہ دار ہو، اور باقی جو میاں بیوی وہ تو نسبی رشتہ دار تو نہیں ہوتے، وہ تو پرائے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 5 یہ ہے، اگر اصحاب فرائض اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ نہ تو قرآن و حدیث سے ہے اور نہ اجماع سے مقرر ہے، اور نہ وہ عصبات میں سے ہوں گے، جیسے پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، بانجی ہے اور نواسہ وغیرہ، مطلب ماں کی طرف سے جو رشتہ دار وغیرہ وہ ہوتے ہیں جن کی، یا وہ رشتہ دار جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، تو اگر یہ مذکورہ اوپر کوئی بھی نہ ہو تو پھر ان ذوی الارحام کو وہ حصہ وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ چھٹے نمبر پر کیا ہے، ذوی الارحام بھی نہ ہو تو ترکہ مول الموالات کو، مول الموالات کو پھر ترکہ دیا جائے گا۔ تو مول الموالات کیا ہے، مول الموالات یہ وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص دوسری شخص سے کہے کہ آپ میرے مولا جن کفیل بن جائے، میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں۔ مثال کوئی شخص ہے جس کا کوئی بھی نہ ہو لیکن اس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، وہ کسی آدمی کو کہہ دے کہ آپ میرا کفیل بن جائے، اگر مثال اس دنیا میں مجھ سے کوئی اس طرح کوئی وغیرہ ہوا تو پھر آپ نے میری ضمانت بھی کرنی ہے، اور میری پوچھ تاچھ وغیرہ جو بھی ہو، اگر میں جیل چلا جاؤں تو آپ میرے پیچھے آئیں گے اور میری ذمہ داری لیں گے۔
تو وہ شخص ایسا شخص اگر آپس میں ایگریمنٹ کرے اور بعد میں یہ شخص فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ اسی شخص کو ملے گا جو اس کا کفیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد 7 نمبر پر دیکھیں 8 نمبر پر 7 نمبر، اگر مول الموالات بھی نہ ہو تو ترکہ کا وارث وہ اجنبی شخص کو جس کے بارے میں میت نے کہا ہو کہ وہ میرا نسبی رشتہ دار ہے، اس سے مقرن لہو بنسبی، مثال کے طور پر اس مذکورہ 6 میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اگر میت نے پھر یہ وصیت کری کہ فلاں شخص بس میرا نسبی رشتہ دار ہے، میرے نسب سے ہے، بس پھر اس کو جو ہے نا وہ حصہ ملے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو یہ 8 میں آپ دیکھیں پھر یہ میت نے جس کے لیے ساری وصیت کی ہو کہ میرے موت کے بعد یہ سارا مال فلاں کو ملے گا تو پھر اس کو ملے گا، اور اگر وصیت بھی نہ ہو تو پھر سارا مال بیت المال میں ہو جائے گا۔ تو یہ پورا ڈیٹیل تھا کہ ترکہ کے مستحقین کون ہیں، میت کا ترکہ کس کس کو ملے گا، تو یہ پوری تفصیلات تھی۔ پھر بھی کچھ سمجھ نہ ہو تو بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ موانع ارث وہ پڑھیں گے کہ موانع ارث کیا ہیں، یہ میں آپ کو کل انشاءاللہ وہ بتاؤں گا۔